بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں اس وقت سورہ البینہ کا لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق سے اس سے پہلے سورہ البینہ کی چند آیات کا لفظی ترجمہ عرض ہو چکا ہے۔ پچھلی بار اس آیت تک ہم پہنچ چکے تھے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو پچھلے پروگرام کے اندر وما امروا الا لیعبدوا اللہ، عبد اللہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا معنی کچھ تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج اسی عبد اللہ اور عبد اور عبادت کا کچھ تھوڑا سا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد مخلصینہ کا جو دوسرا جملہ ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ جو عبادت کا لفظ ہے، اس پر بڑا تفصیل سے پروگرام ہوا پچھلے پروگرام میں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا جی نہیں بھرتا، وہ دل نہیں بھرا، تو ابھی اس پر کئی اور پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ یہ عبادت کا لفظ آگے سورت الکافرون کے اندر دوبارہ آئے گا، تو وہاں انشاءاللہ اس پر میں مزید گفتگو کروں گا، کیونکہ عبادت کے لفظ کے اوپر زیادہ گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو بہت سے الفاظ قرآن کے جو ہائی جیک کیے گئے ہیں اور مسکنسیپشن آف دا قرآن کو ان کا میں نام دیتا ہوں، مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے اور آمدن ڈیلیبریٹلی ان کو انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا موقف اور اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں جو ان کا عقیدہ یا کریڈ ہے اس کو وہ پروف کر سکیں، اور اس لیے اس کو غلط معنی جو ہے نا وہ پہنائے گئے ہیں۔ ان میں توحید کا لفظ ہے، شرک کا لفظ ہے، بدعت کا لفظ ہے، حرام کا لفظ ہے اور عبادت کا لفظ ہے۔ تو اس لیے جہاں قرآن کریم میں عبادہ کا لفظ آتا ہے، میں وہاں یا یہ جو الفاظ یا وہ جن کو ہائی جیک کیا گیا ہے، جس کو مسکنسیپشن آف دا قرآن کریم کے زمرے میں جو آتے ہیں، جب میں تلاوت کرتا ہوں تو میں وہاں میڈیٹیٹ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ الفاظ ہیں اچھا جس کی وجہ سے لوگوں کو مس لیڈ کیا جاتا ہے اور ڈیلیبریٹلی لوگ مس انڈرسٹینڈ ہوئے ہیں یا اپنے اکابر کی وجہ سے، ان میں سے یہ ایک لفظ عبادت ہے۔ اس لیے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کا عام طور پر مطلب فعل لیا جاتا ہے، ایکشن، ورک، کام۔ اس کا عام معنی یہ ہم نے سمجھ لیا ہے، لیکن عبادت کا معنی صرف کام نہیں ہوتا، صرف فعل نہیں ہوتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام یا ایکشن یا فعل آپ کس کریڈ، کس عقیدے اور کس نیت کے اوپر کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کے دل کے اندر نیت صحیح ہو تو وہ کام عبادت ہوگا، اگر نیت صحیح نہ ہو تو وہ کام عبادت نہیں بنے گا۔ اس لیے عبادت کا پہلا معنی ہے بلیو کرنا، کریڈ کرنا، اس کا اعتقاد کرنا، صرف اس کا معنی فعل نہیں ہے۔ مثلا حجر اسود کو چومنا ایک عبادت ہے۔ اب حجر اسود کو چومنے سے وہ عبادت کب بنا ہے؟ جب اس کا توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، آپ کا حکم سمجھ کر اس کو بوسہ دیا جائے گا، تو یہ پورا عقیدہ جو پیچھے اس کے ہے، یہ چیز اس چومنے کو عبادت بنا دے گی۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، پیچھے توحید و رسالت، آخرت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عقیدہ نہ ہو، تو آپ اگر کوئی بندہ کعبہ شریف میں چلا جائے
اور اس کا یہ عقیدہ نہ ہو اور وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ جا کر ایک بار نہیں 1,00,000 بار حجر اسود کو چوم لے، کس کر لے، تو وہ عبادت نہیں بنے گی، اس کے اوپر ثواب نہیں آئے گا، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلا معنی اس کا اعتقاد ہوتا ہے۔ تو عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک آپ کا یہ بلیو نہ ہو کہ ہاں میں یہ کس کے لیے اور کیوں کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ عبادت نہیں بنتی۔ تو یہ پہلا معنی اس کا اعتقاد دیا ہے۔ اہل علم تو اس بات کو جانتے ہیں، لیکن وہ بچے بچیاں جو قرآن کریم کے طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ آف دا قرآن ہے، ان کے لیے میں تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک بہت سے ریفرنس ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو نمبر 1 میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں کتابوں کے نام لے دوں گا، ہر ایک کو میں نہیں پڑھوں گا۔ کہ عبادت کا پہلا مطلب کریڈ، عقیدہ، اعتقاد ہے، اور اس کو عبادت اعتقادیہ کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تطہیر الاعتقاد، اور لکھی ہے محمد بن اسماعیل الصنعانی نے۔ اور الصنعانی جو ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جنہوں نے فتاوی نجدیہ کے اندر ان کی اشعار ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب، شیخ کے وفات محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھے، ان کی وفات پر انہوں نے ایک مرثیہ اور قصیدہ کہا، اور وہ قصیدہ اسی فتاوی نجدیہ کے اندر ہے۔ تو یہ جو محمد بن اسماعیل صنعانی ہے، یہ اپنی کتاب تطہیر الاعتقاد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اذا عرفت هذه الاصول، جب تو نے انڈرسٹینڈ کر لیا ان اصولوں کو، جو وہ پیچھے سے بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں فعلم، اب سب سے تم پر اس بات کی ذمہ داری پڑ گئی، رسپانسبلٹی ہے کہ اس بات کا تو علم حاصل کر لے، جان لے کہ ان اللہ تعالی جعل العبادت لہ انواعا، کہ یہ جب ہم لفظ عبادت کہتے ہیں تو اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں، ان میں پہلا نمبر 1 میننگ یہ ہے، پھر جس کے اوپر یہ فاؤنڈیشن ہے، جس کے اوپر عبادت کے باقی میننگ جو ہیں وہ ان کی برکس رکھ کر آپ ان کی ایک وول بلٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلی عبادت جس کو کہا گیا عبادت کا میننگ ہے وہ ہے اعتقادیہ، عقیدہ، کریڈ، ماننا۔ وہ کہتے ہیں وہیا اساسھا، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ پہلی برکس ہے۔ اور وہ کیا ہے عبادت کا مطلب، کیا میننگ ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں ذالک ان یعتقد، یہ کوئی بندہ عقیدہ رکھے کہ انہ الرب، کہ انہ الرب الواحد، کہ پوری کائنات کا رب بس وہ ایک ہی ہے، الاحد الذی، بس وہ واحد ہے، لہ الخلق، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، والامر، اور جس نے تمام کائنات کو سسٹمائز کر کے اس کے نظام کو چلایا ہے۔ تو اب عبادت کا معنی کیا ہوا کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے، یہ جان لے، یہ بلیو کرے کہ کائنات کو پالنے والا، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس کو چلانے والا بھی ایک ہے، اور کائنات کو عطا کرنے والا بھی ایک ہے۔ جب کسی کا یہ عقیدہ ہو، کریڈ ہو، تو وہ کہتے ہیں اس کا نام عبادت ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے کہ اے لوگو، جب انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، وہ چلانے والا بھی ایک ہے، اور تمام کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی وہ ایک ہے۔ یہ معنی ہے عبادت کا۔ اب یہ عبارت جو ہے یہ بہت سے علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی ایک شرح کی عبارت میں پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں 2-4 کتابوں کا آپ کو بتا دوں۔ تطہیر الاعتقاد کے اندر تو یہ صنعانی صاحب کی ہو گئی۔ اس کے بعد کتاب ہے المختصر المفید فی عقائد ائمۃ التوحید، یہ ابو یوسف مدحت بن حسن آل فراج المصری کی کتاب ہے۔ اور پھر یہی
بات جو ہے مجموعہ الرسائل والمسائل النجدیہ الجزء الرابع القسم الثانی، مختلف علماء نجد جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس کے اندر بھی ہے، اور تو اور رہے مجلہ المنار کے اندر رشید رضا کا جو تھا انہوں نے بھی اس عبارت کو لکھا ہے اسی طرح، اور اس کے بعد آگے ویب سائٹ ہیں بہت سے مختلف ہیں جن کے اوپر یہ عبارت آئی ہوئی ہے، لیکن تطہیر الاعتقاد کی شرح جو ہے وہ لکھی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن ان راجحی نے۔ وہ پہلے تو انہوں نے وہ ساری عبارت نقل کی ہے محمد بن اسماعیل السنانی کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں سنو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ، عبادت اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کا اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور پارٹنر کس بات میں؟ تو وہ کہتے ہیں ان یعتقدا، اس بات کا عقیدہ رکھے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّبُّ کہ الخالق کہ کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، الرزاق روزی دینے میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، المدبر کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، فَيُوَحِّدُهُ فِي رَبُوبِيَّتِهِ اور بس وہ تنہا ہی ہے جو کائنات کا روزی رساں ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پیدا کرنے والا چلانے والا تنہا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ایک ہے، اس کا نام ہے عبادت۔ اب یہ سمجھ آ گئی آپ کو، میں سمجھا چکا ہوں اس بات کو پہلے بھی کہ عبادت نام ہے اعتقاد کا۔ اب اگر جب اللہ کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ ہو جیسے مسلمانوں کا ہے، اب وہ اللہ کی نیت کر کے کھڑا ہوگا تو اس کا کھڑا ہونا عبادت بن جائے گا۔ اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ بنانے والا چلانے والا رزق دینے والا وہ تنہا ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ سجدہ میں چلا جائے اور وہ رکوع میں چلا جائے، وہ قیام کر لے، وہ روزہ رکھ لے، وہ کچھ بھی کر لے، اس کا کوئی ایکشن کوئی کام اس کا جو ہے وہ عبادت نہیں بن سکتا۔ عبادت اسی وقت وہ بن سکتا ہے جب وہ یہ عقیدہ رکھے۔ تو عبادت کا پہلا معنی ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پہلے کسی پروگرام میں بھی شاید میں نے اس کا ڈسکس کیا ہے۔ میری اہلیہ کی ایک دوست ہے عورت، اور وہ انگریز عورت ہے اور اکثر و بیشتر ہمارے گھر میں آتی ہے، کل بھی آئی تھی اور اس نے کل بھی آنا ہے اتفاق سے۔ اس کا نام ہے انیک، اور وہ ایتھیسٹ ہے، کسی چیز کو نہیں مانتی۔ اب وہ جو انیک ہے نا جو ہمارے گھر میں آتی ہے، تو گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئی ہوتی ہے تو ہم بچوں کو لے کر میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، اب میں جماعت کرا رہا ہوتا ہوں یا کوئی بیٹا میرا جماعت کرا رہا ہوتا ہے، تو جب وہ ہم جماعت کرا رہے ہوتے ہیں نا تو پیچھے لائن گھر کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ انیک بھی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے بھی ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ انیک کھڑی ہو گئی۔ اب جب انیک کھڑی ہو گئی تو اس نے جیسے ہم نے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہا، اس نے اللہ اکبر تو نہ کہا، بس اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، یعنی اس کا یہ ایکشن ہو گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے ایسے کعبے کی طرف ہاتھ کیے، لائن میں کھڑی ہو گئی، اس نے قیام کیا، رکوع کیا، اس نے سجدہ کیا، اس نے تشہد کیا، اس نے سلام پھیرا۔ اب یہ اس کا ایک ایک ایکشن دیکھیں انیک کا، اس کا کھڑا ہونا، اس کا رکوع کرنا، اس کا سجدہ کرنا۔ اب یہ سارے کام انیک نے کیے تو کیا وہ اس کی عبادت بن جائے گی؟ ہمارے گھر میں کوئی ایک دن ایک لڑکی آئی تھی ہماری مہمان، اس نے جب انیک کو دیکھا نا کہ وہ رکوع سجدہ کر رہی ہے تو وہ کہنے لگی یہ تو بڑی اچھی گوری ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو وہ میری بیٹی سعدیہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ عبادت نہیں کر رہی، یہ تو ایک ایکشن ہماری فالو کر رہی ہے، ہماری گیسٹ ہے، اس کا یہ کام عبادت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، وہ جو لڑکی آئی تھی ہمارے گھر میں مسلمان، چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھیں اس نے قیام کیا ہے، اس نے رکوع کیا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے، اس نے تشہد
خود کیا ہے تو وہ میری بیٹی نے اس کو تطہیر الاعتقاد کی یہی عبارت سعدیہ نے بتائی کہ دیکھو صاحب تطہیر الاعتقاد کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ عبادت تب بنے گی ان اللہ تعالی جعل العبادت لہ انواعا، یہ جو عبادت کی قسمیں ہیں ان میں پہلی قسم عبادت ہے ان یعتقدہ، جب وہ یہ بلیو کرے گی، اس کا عقیدہ ہوگا رب الواحد الاحد الذی لہ الخلق والامر، جب ان باتوں کو وہ مانے گی تب انیق کی عبادت عبادت بنے گی، ادروائز انیق کی عبادت اس کا صرف ایکشن کیسے عبادت بن گیا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو مسکنسپشن جو ہے قرآن کریم کی اس لفظ کے بارے میں یہ اتنی ایسٹ اور ویسٹ میں مشہور کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر بیس کر کے ایک جو ہے انتہا پسندی اسی کے اوپر بیس کی جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا، ان کا یہ مقصد اس وقت ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، کسی کا احترام نہیں کرنا، کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا، کسی کا احترام نہیں کرنا۔ مثلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا تو وہ چوم کر آنکھوں پہ لگا، اس نے کہا تم نے حضور کی عبادت کر ڈالی۔ اللہ اکبر، حضور کی عبادت کیسے ہوگی؟ حضور کی عبادت تب ہوگی اگر پہلے یہ کریڈ ہو، عقیدہ ہو، بلیو ہو کہ حضور پیدا کرنے والے ہیں، وہ کائنات کو چلانے والے ہیں، وہ اللہ کے پیدا کرنے میں رب کے حصے دار ہیں، وہ کائنات کو چلانے میں رب کے پارٹنر ہیں۔ جب اس بلیو کے ساتھ کوئی ان کے لیے کوئی ایکشن کرے گا تب وہ عبادت ہوگی۔ جب یہ کریڈ نہیں ہے تو عبادت کیسے بن گئی؟ اسی طرح انیق کا نہ رکوع عبادت ہے، نہ انیق کا سجدہ عبادت ہے، نہ اس کا قیام عبادت ہے۔ کیوں؟ اس نے تو پہلے عقیدہ ہی بلٹ نہیں کیا۔ تو پہلا وہ کہتے ہیں اعتقاد ہے۔ تو یہ میں نے تطہیر، ویسے مفسرین کے دوسرے تفسیروں کو بھی حوالے اس کے اوپر ہے لیکن میں نے وہ نہیں دیے کیونکہ تطہیر الاعتقاد اور علماء نجد کے احوال یہ میں نے کسی خاص وجہ سے دیا ہے۔ یہ باریک سی بات ہے، انشاءاللہ یہ پہنچ جائے گی کہ میں نے تطہیر الاعتقاد کا نام کیوں لیا ہے اور اس کی شرح کا نام میں نے کیوں لیا ہے، اور مجموعہ رسالہ توحید جو ہے نہیں المختصر المفید فی عقائد ائمۃ التوحید اس کا نام میں نے کیوں لیا ہے، اور مجموعہ الرسائل والمسائل النجدیہ کا نام میں نے کیوں لیا ہے، اور مجلہ المنار کا نام میں نے کیوں لیا ہے۔ اب جس کو کہتے ہیں نا وہ رازدان لوگ جو ہیں وہ اس سے آگاہ ہو جائیں گے کہ میں نے ان کے نام کیوں لیے ہیں۔ تو عبادت، اب یہ دیکھیں اس کے اوپر انشاءاللہ سورۃ الکافرون کے اوپر مزید بات ہوگی، یعنی جن الفاظ کو ہائی جیک کیا گیا ہے نا ان کے اوپر تو اتنا گفتگو کرنے کو دل چاہتا ہے کہ شاید اللہ مدد کرے اور لوگوں کے ذہن کے اندر سے یہ شبہات کا ازالہ ہو جائے، یہ کلیئر ہو جائے، مسکنسپشن ختم ہو جائے، اور اس کے اندر امت کے اندر ایک محبت کی اور اتحاد کی ایک فضا قائم ہو جائے۔ اب پچھلی بار بھی اس کے اوپر بات ہو چکی تھی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ تم نے صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور جو کام تم نے کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اسی آیت کا اب دوسرا حصہ سنیں، اللہ تعالیٰ دوسرا لفظ سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مخلصین، سبحان اللہ۔ اب یہ جو دوسرا ہے نا مخلصین، اب تھوڑی سی بات اس کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 ہے سورۃ البینہ کی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کیا بات ہے، یہاں پر لہ الدین کے اوپر جو وقف ہے نا وہ 5 ہے، اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے یہاں پر ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی بات آگے چل رہی ہے۔ میں کتنی بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن شریف کے اوقاف ہیں، اس کے جو سٹپس ہیں، یہ قرآن کے اندر جو سسٹم ہے نا اوقاف کا اور سٹپس کا، تاریخ میں ہماری میں یہی لکھا ہے کہ یہ حجاج بن یوسف نے بنائے تھے، اس نے لکھے تھے، یا ایک آدھ بندہ اس کا کوئی عالم کا نام لکھا ہے، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنی معنوی گہرائی ہے، اس کے اندر اتنی ڈیپ ہے کہ حجاج بن یوسف کا باپ بھی اس کو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو پتہ نہیں کب سے آئے، یہ تو قرآن کا ایک عظیم حسن ہے۔ میری زندگی گزر گئی غیر مسلموں سے بات کرتے ہوئے، میں نے کتنے لوگوں کو قرآن کریم کا یہ
اعجاز بتایا کہ یہ جو سٹاپس ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے. پوری کائنات کو دیکھ لے, وہ جتنی کائنات ہے وہ ایکشن آف گاڈ ہے, اس کو ہم کہیں گے وہ خدا کا ورک ہے, وہ خدا کا فعل ہے, اور قرآن ورڈ آف گاڈ ہے, اور پوری یونیورس جو ہے وہ ورک آف گاڈ ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے, یعنی دونوں دلیلیں ساتھ کر لے. کائنات کو جب بندہ دیکھتا ہے, ورک آف گاڈ کو دیکھتا ہے, تو بندہ غور و فکر کرے تو اس کے ماننے پہ مجبور ہو جائے گا, اور جب قرآن کریم کی آیات کے اوپر دیکھے اس کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جائے گا. اب وہ جو غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں ان میں ایک یہ سٹاپس ہیں. ہم عام طور پر سٹاپ کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صرف سانس لینے کے لیے, یہ اس کا لٹل میننگ ہے. نہیں, وہ جو قرآن کا انٹر لنک آپس میں ہوتا ہے یہ وہاں پر اس کو کرتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں کہ یہاں کتنی بات ختم ہو گئی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے. مخلصینہ, اب تھوڑی سے اس کا ترجمہ کر لے. مخلصینہ اس کا مطلب ہوتا ہے مخلص, خالص. ہم اسی بات سے گزر جاتے ہیں, خالص. اب خالص کیا ہوتا ہے؟ لسان العرب کے اندر ابن منظور افریقی نے جو اس کے اوپر لکھا, وہ لمبی بات ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا, میں اس کو اتنا کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے. تو وہ کہتے ہیں ما خالص من السمن اذا طبخ والخلاص والاخلاص والخلاص والزبد اذا خالص من السفل والحصول السفل الذي يكون اسفل اللبن. اب یہ ابن منظور افریقی لسان العرب میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں خلوص کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کھوٹ میل سے الگ ہو کر صاف ہو جانا. جو لوگ کسی قسم کی بھی کھوٹ میل سے الگ ہو کر اپنے آپ کو خالص اور صاف کر لیتے ہیں اس کو خالص کہا جاتا ہے, مخلص کہتے ہیں. جس طرح سے مکھن یا سونے کو تپا کر, یہ دیکھیں کیا بات ہے, جیسے مکھن یا سونے کو تپا کر اس کے فالتو اجزاء سے اسے پاک کر لیا جائے تو اسے خالص مکھن یا خالص سونا کہتے ہیں. یہ ابن منظور افریقی کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ گھی ہے, اب گھی کو تھوڑا سا ہیٹ دیں اس کو, تو اس کے اندر جو کچھ فالتو اجزاء ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں سامنے, ان سے گھی کو الگ کر لیا. اب جو سونا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ ڈسٹ پڑ جاتی ہے, اس کو تھوڑا سا ہیٹ دیں تو وہ جو سونے والے ہوتے ہیں سنیار, اس کو وہ صاف کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈسٹ نہیں رہی, اب وہ کلیئرلی صرف سونا سونا ہی بن گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یعبد اللہ مخلصین لہ الدین. جب تم میری وحدانیت کو مانو, مجھے ایک مانو کہ میں بنانے والا ہوں, میں چلانے والا ہوں, اور میری عظمتوں کا اقرار کرو, تو مجھے تنہا الون ایسے سنسیئرلی خالص ہو کر مانو جیسے تپانے کے بعد سونے کے اوپر کوئی کسی قسم کا ڈسٹ داغ باقی نہیں رہتا, جس طرح گھی کے اوپر کوئی داغ باقی نہیں رہتا, سارے فالتو اجزاء ختم ہو جاتے ہیں, پاک صرف دودھ رہ جاتا ہے, صرف سونا رہ جاتا ہے. اے بندہ مومن, میرا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ یتلو, یہ جو رسول ہے یہ تلاوت جو آیتوں کی فرما رہے ہیں یہ تمہیں سونا بنانا چاہتے ہیں, یہ تمہیں خالص گھی بنانا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں مجھے مانو تو تمہیں گویا سونا بن کر مجھے مانو, خالص گھی بن کر مانو. وہاں نہ لات کی بات ہو, نہ منات کی ہو, نہ عزا کی ہو, کسی قسم کی گندی ڈسٹ جو ہے وہ تمہارے عقیدے پر نہیں پڑنی چاہیے. جیسے خالص گھی ہوتا ہے, خالص سونا ہوتا ہے, تم میرے خالص گھی اور میرے تم خالص سونا بن جاؤ. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے میں نے رسول من اللہ, اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو خالص سونا بنا دے, وہ خالص لوگوں کو گھی بنا دے, اور پھر جب وہ عبادت کرے تو ان کی عبادت کسی کے لیے نہیں ہوگی, صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہوگی. اس کا کیا میننگ ہے یہ تھوڑا سا میں آگے جا کر بتاتا ہوں. اب یہ سورت جو ہے البینہ,
جو پیچھے سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اگر کوئی فالو کرنے والا ہو تو جس نے فالو کیا، اس کے اندر ہے پہلی ذکر کیا گیا ہے اہل کتاب کا۔ اب پہلے اہل کتاب کو جب ذکر کیا گیا ہے تو مخلصین، خالص ہونا، سونا بننا، یہ پہلا خطاب اہل کتاب کو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے دین کے خالص ہونے کا اہل کتاب کے، کرسچن اور جو کے اعتبار سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں عطا کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کا بیان تھا، تم نے اس کو بدل کر اس میں تحریف کر دی اور اپنے کفریات کو اس میں داخل کر دیا۔ اب تھے تو تم سونا، جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں سونا بنا دیا تھا، اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تم نے اپنے اوپر کفر کی ڈسٹ کو لائے اور تمہارے جسموں کے اوپر کفر کی ڈسٹ آ گئی، اور تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور عظمت جس کا وہ مستحق تھا اور ہے، اس کو تم نے نہ مانا اور اپنے اوپر تم نے ڈسٹ ڈال لی۔ اب آؤ، یہ نبی میں نے دوبارہ تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو تبلیغ اور وہ جو ان کی اصل تعلیم تھی، اسی تعلیم کو یہ میرا حبیب دوبارہ لے کر آیا ہے۔ وہ تم نے اپنے اوپر جو ڈسٹیں، گندگیاں ڈال لی ہے نا، اب یہ ان کو صاف کر کے تمہیں دوبارہ سونا بنانے آیا ہے۔ اے اہل کتاب، مخلصین لہ الدین، خالص بن جاؤ، سنسیئر بن جاؤ، سونا بن جاؤ، اور اس سونا بننے میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور میرے حبیب کا تم کام نہیں دیکھ رہے کہ یہ تمہیں سونا بنا رہا ہے، تم اس کو جادوگر کہہ رہے ہو، یہ تمہیں سونا بنا رہا ہے، تم اسے مجنون کہہ رہے ہو، یہ تمہیں سونا بنا رہا ہے، یہ اتنی تمہاری خواہش کر رہا ہے کہ تم سونا بن جاؤ، تم خالص بن جاؤ۔ اپنے رویے کو دیکھو، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تم سے نہ لیڈری مانگ رہا ہے، نہ پیسہ مانگ رہا ہے۔ اب جیسے وہ خالص اور مخلص ہو کر تمہارے لیے کام کر رہا ہے اور تمہاری خاطر کام کر رہا ہے، اس کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو ذرا آنکھ کھول کے سوچو تو صحیح کہ تمہارا ایسے بندے کی مخالفت کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے، اور کس معنی سے تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ تھا اہل کتاب کے اعتبار سے مخلصین کا معنی۔ اب مدینہ منورہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے اور عیسائی بھی تھے، اور انہی سے آئے تھے وجود میں منافقین، ہپوکریٹ، انہی سے ہپوکریٹ بنے تھے۔ اب ہپوکریٹ کی تو کمال ہو گئی، وہ یہ تھا کہ ہپوکریٹ اوپر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اوپر قرآن جو نازل ہوا ہے یہ حق ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، عمل کی کوئی پرابلم نہیں تھی وہاں۔ یعنی منافق، آج کل لوگ کہتے ہیں اگر عمل ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اب بتائیں، منافق نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیکس زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، حضور کے ساتھ جہاد میں بھی جا رہے ہیں، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، صفا مروہ بھی کر رہے ہیں، اور دیکھا دیکھی کچھ اللہ کے راہ میں بھی دے رہے ہیں۔ تو منافقوں کے ہاں تو عمل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو جب منافقوں کے عمل کی کوئی کمی نہیں تو کیا منافقوں کا عبادت کرنا، ان کا نماز پڑھنا عبادت بن جائے گا؟ نہیں عبادت بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اب دیکھیں قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینے کے منافقوں کو فرماتا ہے کہ اے منافقو، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم مخلص نہیں ہو، تم منافق ہو، تمہاری زبان کچھ کہتی ہے اور دل کچھ کہتا ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یزکیہم، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، میں نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یزکیہم، یہ تمہارے دلوں کو دھو کر صاف کر کے سونا بنا دے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم نیت صحیح کر لو، تو مخلص ہو جاؤ، سنسیئر ہو جاؤ، پھر دیکھنا میرا حبیب تزکیہ نفس پیوریفائی کر کے تمہیں سونا کیسے بناتا ہے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ اپنے جو کفریہ قائد ہیں ان سے توبہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ کی قدرت و شانوں کو مانو اور قیامت کو مانو، اور ایسے مانو جیسے میرے حبیب فرما رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، خالص ہونے کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے
اہل کتاب تم مخلص بن جاؤ. اب اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اے منافقو تم مخلص بن جاؤ، یہ تمہیں سونا بنانے کے لیے آیا ہے. اب اس آیت کے اندر یہ صورت بڑی کمال صورت ہے. قرآن کی ساری صورتیں کمال ہے، پر یہ تو کمال ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ایک ایک پارٹی، ایک ایک گروہ کو ایڈریس کیا گیا، اہل کتاب کو اور مشرکین کو. اب اسی جو سورۃ البینہ اس کی پہلی آیت دیکھیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکین کو بھی خطاب کیا گیا. اب اس کے اوپر تو میں تفصیل سے گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں. اب یہ جو اہل کتاب کو کہا گیا نا مخلص بن جاؤ، ان کے مخلص بننے کا کیا مطلب ہے؟ سورہ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر میں سارا نہیں پڑھوں گا، صرف میں اشارہ دوں گا. صافات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اہل مکہ کو یہ بات سنائی، مشرکین کو یہ بات سنائی. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس وہ تھے جو نبی تھے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، اے میری قوم تم کیئرفل کیوں نہیں ہوتے؟ اتدعون بالا، تم نے بال کو مانا ہے، وتذرون احسن الخالقین، اور جو کائنات کی سب سے اچھی چیزیں بنانے والا ہے، جو بہتر تخلیق فرمانے والا ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ بات میں نے کئی بار کیا، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں مجبور ہوں یہاں ایک منٹ ٹھہرنے کے لیے. احسن الخالقین، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو؟ اچھا، انہوں نے ترجمہ تدونہ کا حافظ صلاح الدین یوسف، جس کا یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، کنگ فہد کمپلیکس نے اس کو شائع کیا، انہوں نے اس کا ترجمہ پکارنا کیا ہے. پر اب عبادت کا جو میں نے بتایا معنی، اس کا معنی ہے کہ تم بال کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا اس کو تم نے چھوڑ دیا. اچھا، وہ جو میں نے کہا نا منٹ میں ٹھہر نہیں سکتا، میں واپس آ کر بات کرتا ہوں اس کے اوپر، دوبارہ میں اس کو پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا نہیں نہیں نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارے بڑوں کا بھی رب ہے. الا عباد اللہ المخلصین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا عباد اللہ المخلصین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تو ایسے ہیں. آگے حضرت الیاس کا ذکر ہے اور الیاس کے بعد وہ آگے ساری باتیں ان کا ذکر آتا ہے، حضرت الیاس کا، اور اسی طرح سے یہ ساری باتیں اس کے اوپر چلتی ہیں. تو آخر میں آتا ہے انہو من عبادنا المومنین، یہاں بھی پھر عبادت کا جو ہے نا وہ لفظ آ گیا الا عباد اللہ المخلصین. تو وہ جو عبادت اللہ کے صحیح بندے عبادت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو بال کو نہیں مانتے، جو احسن الخالقین کو مانتے ہیں. تو یہاں عبادت کا معنی کیا بنا؟ ماننا، اللہ پر ایمان لانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مخلصین لہ الدین لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، میرے وہ بندے ہیں جو مجھے مانتے ہیں، بال کو ترک کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہنٹ کیا ہے اہل مکہ کے لیے کہ وہ بال کو مان رہے تھے، احسن الخالقین کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے جو اللہ کی عظمتیں ہیں وہ بال میں مان لی تھی، اور تم نے جو اللہ کی عظمتیں ہیں وہ اصاف، نائلہ، لات، منات، عزا میں مان لی ہے. ایسے نہیں، جب مخلص ہو جاؤ وہاں بال نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تمہارے عقیدے کے اندر اصاف، نائلہ، لات اور منات اور عزا نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر ان کو بار بار فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو، واحد مانو، اور اس کی بزرگی، اس کی شان کو بیان کرو. اب عبادت کے مطلب جو مختلف الفاظ آئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے تو صرف اس کا ایک معنی لے لیا، رکوع سجدہ کرنا، اور وہ بھی مشہور کر دیا بس. لیکن یہاں کیا معنی آئے ہیں؟ جب مختلف آپ لغات، تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو یہ مضمون مکی صورتوں میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا، اور ہر مقام پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اس کی بڑائی، اس کی برتری، اس کی شان و شوکت، اس کے وقار، اس کا جلال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی سرداری، اس کی خاصیت، اس کی خوبیاں بیان کرو، اور اس کی خدائی والی صفات نہ چاند میں، نہ سورج میں، نہ تاروں میں مانو، نہ جنات میں مانو، نہ بتوں میں مانو، کیونکہ یہ صفات حقیقی اعتبار سے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، صرف اسی کے لیے مانو۔ یہ تمہارا ماننا اللہ کے ساتھ تمہیں مخلص بنا دے گا۔ یہ ہے مخلصین لہ الدین۔ ایک ذرہ برابر بھی نہ تاروں، نہ جنات، نہ بت، کسی کے اندر نہیں ماننا چاہیے۔ اور لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی، تمام انبیاء نے بھی، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن میں فرمائی۔ اب خلوص کا معنی ایک اور آیت سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ وہ آیت ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، اب تو وہ وقت چلا گیا، یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ اسی آیت کو ڈالیں یوٹیوب کے اندر۔ پرانے زمانے میں جب ہم نے حوالہ دینا ہوتا تھا تو اب بھی جیسے میں کرتا ہوں کہ یہ بات، یعنی میں اب بھی پرانے زمانے کا بندہ ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں یہ بات المختصر المفید فی عقائد امت التوحید میں لکھی ہے کہ عبادت کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ عبادت کا معنی صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ سجدہ عبادت نہیں بنے گا جب تک اس کو ایک رب، خالق، مالک اور الا لہ الخلق والامر نہ مانو۔ میں یہ دے رہا ہوں، یہ شرح تطہیر الاعتقاد ہے۔ یہ تھا ہمارا زمانہ، اور میں چونکہ پرانے زمانے کا بندہ ہوں، اب تھوڑا تھوڑا میں نیا بھی بن رہا ہوں اور حالات بنا رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، آئی فون کے اوپر دیکھیں۔ میری وہ ہے بہو ہے میری بیٹی، وہ نگینہ، تو اب وہ جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو وہ میرے پاس بیٹھتی ہے، تو میں کہتا ہوں بیٹا وہ آئی فون نکالے ذرا۔ جب میں نے اس کو بات کرنی، اچھا یہ جی نکالی ابو، ہاں یہ چیز دیکھو، تو ایک منٹ میں وہ نکالتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آئی فون نکالیں، اگر جو بھی فون ہو، مجھے صرف وہ آئی فون کا نام ذرا آسانی سے آتا ہے، آئی فون نکالیں، اس کے اندر دیکھیں اور اس آیت کو یوٹیوب میں ڈالیں، مزہ آ جائے گا کہ قرآن نے مخلص کا معنی کیا بتایا ہے اور مخلصین کا کیا مطلب ہے۔ اب پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، پھر میں یوٹیوب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر سورہ نحل کے اندر، اور یہ اس کا اسلوب جو ہے یہ بھی آیا ہے اس کے اندر، سورہ المومنون کے اندر بھی آیا ہے، اور یہ میں سورۃ نحل سے آپ کو آیت جو ہے نا وہ پڑھ کر بتاتا ہوں کہ سورۃ نحل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلص کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ اور جب وہ مخلص کا معنی یہاں سے 66 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے جانور جو ہیں تمہارے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ اب عبرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اب اردو کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے، عبرہ کہتے ہیں بعض صورتوں میں، سورہ یوسف کے آخر میں عبرہ کا لفظ آتا ہے۔ عبرہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا یوں کہہ لیں، عبرہ آسان یہ ہے، عبور کرنے کو عبرہ کہتے ہیں۔ کیا؟ یہاں دریا کے ایک طرف آپ کھڑے ہیں اور یہاں سے آپ دریا کے دوسری طرف چلے گئے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے دریا کو پار کر لیا، اس کو کہیں گے عبور کر لیا، دریا کو عبور کر لیا۔ تو عبور کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں کنارے پر تھے تو اب جب تم نے عبور کیا ہے نا، تو جو دوسرا کنارہ، جب اس کنارے پر آپ پہنچے تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھ لیا، وہاں پر آپ کو ان چیزوں کا مشاہدہ ہو گیا۔ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا مشاہدہ کر لینا، اس نتیجے اور رزلٹ تک پہنچ جانا، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ کیا بات ہے قرآن کی! اب قرآن سورہ یوسف کے اندر عبرہ کا لفظ آتا ہے، جب سورت ختم ہوتی ہے پوری سورہ یوسف، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، یہ پورا سورت یوسف کا قصہ عبرہ ہے۔ اب عبرہ کیا ہوا؟ عبرہ کا مطلب یہ ہے تم میرے حبیب کو مکے سے نکالنا چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے ان کو مکے سے نکال دیا
تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نعوذ باللہ ان کے ذام میں یہ پنپ نہیں سکے گا, اس کی نبوت ختم ہو جائے گی, اس کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے, ہماری جان چھوٹ جائے گی, نعوذ باللہ ہم اس کو نکال دیں تو اس کا سارا مشن جو ہے نا وہ فیل ہو جائے گا. تو اب پورے سورۃ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا, اور فرمایا پورا قصہ سنانے کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. اب تم عبرہ لو, نیکسٹ نتیجے تک پہنچو. یوسف کے بھائیوں نے اس کو گھر سے نکالا تھا نا, کنویں میں پھینکا تھا نا, کنویں سے پھینک کے وہ مصر پہنچا تھا نا, تو تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم اس کو مکے سے نکال کر سمجھتے ہو ہم اس کو ناکام کریں گے اور خود کامیاب ہو جائیں گے. اگر کسی کو گھر سے نکال کر باہر بھیج دیا جائے تو کوئی سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, وہ ناکام ہو گیا, تو یہ تمہارا خیال غلط ہے. کیوں؟ یوسف کو انہوں نے گھر سے باہر نکالا تھا, کنویں میں پھینکا تھا, وہاں سے وہ مصر میں بیچ دیا تھا. تو کیا یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جس نے یوسف کو گھر کے سے نکالنے کے بعد یوسف کے بھائیوں کو اس کے آگے جھکایا تھا؟ تم اس بات سے عبرہ کرو, سمجھو, انڈرسٹینڈ کرو. اگر تم نے اس کو نکال دیا, جب یہ یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر بادشاہ بن گئے تھے, یہ مدینے میں جا کر بادشاہ بن جائیں گے, اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر پھر اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا, یہ بھی تمہیں اسے اسی طرح معاف کریں گے. تو عبرہ کا معنی ہے عبور کر کے نیکسٹ بات کو انڈرسٹینڈ کرو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں عبرہ. اور قرآن کی لینگویج کے اوپر صدقے جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. چونکہ عرب بکریاں چراتے تھے, یعنی ایک ایک لفظ پہ وجد آتا ہے, ٹھہر جانے کو دی چاہتا ہے کہ بندہ گزرے نا. اب ان کو حیوانوں کی مثال کیوں دی گئی, ان کو بکریوں, بھیڑوں, اونٹوں, ان چیزوں کی مثال کیوں دی گئی, بکریوں کی مثال, گاؤں کی مثال, یہ چیزوں کی مثال کیوں دی گئی ان کو؟ اس لیے کہ عربوں کا ڈائریکٹلی ہمہ وقت واسطہ انہی چیزوں سے رہتا تھا. بکریاں ان کے پاس تھیں, اونٹنیاں ان کے پاس تھیں, گائیں ان کی پاس تھیں, ان سے وہ دودھ لیتے تھے. تو کیا بات ہے, کوئی وہاں دور سے کھینچ کر مثال ایگزامپل نہیں دیا گیا. جو ان کے گھر میں بکریاں تھی, گائیں تھی, اونٹنیاں تھیں, اسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کچھ ان کو دکھا دیا اور بتا دیا کہ مخلص, مخلصین, خلوص کس کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. اب ان باتوں کے اوپر غور کریں. جب قرآن اس طرح سے میرے بیٹے بیٹیاں پڑھیں تو بندہ ایک آج سے آگے نہیں گزر سکتا کہ کیا بات ہے قرآن کے سمجھانے کی. فرماتا ہے یہ تمہارے گھروں میں جو جانور ہیں, بکریوں کو دیکھو, اونٹنیوں کو دیکھو, یہ تم ان کو دیکھو, اونٹنیوں کو دیکھو, گائے کو دیکھو. کیا نسقیکم مما فی بطونہ, کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے, من بین فرث و دم لبانا. کیا بات ہے. کہا یہ جو تمہارے بکریاں ہیں, اونٹنیاں ہیں, ان کے پیٹ میں کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں گوبر, گندگی ہے, وہ جو کھانا کھاتی ہیں جب وہ گندگی میں تبدیل ہوتی ہے. ایک طرف گندگی ہے اور دوسری طرف لہو ہے. اب وہ ودمن, فرض ودمن, اور دوسری طرف دم ہے, لہو ہے. اب ایک طرف ہے گندگی اور دوسری طرف ہے اس کا خون. اب جہاں خون اور گندگی ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے. کیا بات ہے. گندگی اور خون کے درمیان میں بکریوں کے پیٹ میں ایک جگہ ہے, اونٹنیوں کے پیٹ میں ایک جگہ ہے, بھینسوں کے پیٹ میں. ہمارے حساب سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب کے اندر بھینسیں نہیں تھیں, یہ بھینسیں بعد میں گئی ہیں, لیکن اونٹنیاں تو تھیں. اب میں اس کے اوپر دلائل دوں کہ بھینسیں نہیں تھیں تو ایک اور موضوع چلا جائے گا. بکریوں کے اندر, اونٹنیوں کے اندر گندگی اور خون کے درمیان میں ایک جگہ ہے, اور وہ ایک جگہ ہے جہاں کوئی آڑ نہیں بنی ہوئی, اوپن پلیس ہے, اور وہاں پر ہم نے تمہارے پینے کے لیے دودھ کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو دودھ کا پلیس ہے اس کے درمیان میں, خون اور گندگی کے درمیان میں, خالصاً سائغا للشاربین, وہ دودھ وہاں سے مزیدار دودھ,
ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس کی خوشبو دودھ کی کمال کی ہے اور اس کا ذائقہ کمال کا ہے، اور دیکھو تو صحیح اس طرف گندگی ہے، اس طرف اس کے گندگی ہے اور اس طرف خون ہے، اور وہاں رہتے ہوئے نہ دودھ کے اوپر کوئی گندگی کی چینٹ پڑی ہے، کیا بات ہے، نہ گندگی کی چینٹ پڑی ہے نہ خون کی چینٹ پڑی ہے، خالصاً۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس کو خالص کہتے ہیں کہ نہ ادھر سے چینٹ پڑے نہ ادھر سے چینٹ پڑے، پھر بھی خالص کے خالص رہو۔ جیسے دودھ خالص ہے نا، میں نے ابن منظور افریقی کا اس لیے حوالہ یہ پڑھا تھا کہ وہ جو خالص دودھ ہے ان کے اوپر تو وہ کوئی چینٹ نہیں پڑتی، اور تو میں بتاتا ہوں وہاں اس کی رنگت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ذائقے میں نہ گندگی کا نہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی سمیل کے اندر نہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سمیل ہوتی ہے، نہ گندگی کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خالص دودھ ہے جو تمہارے پاس آتا ہے، لہٰذا تمہارا عقیدہ بھی میرے بارے میں اسی طرح عظیم الشان ہونا چاہیے کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بلند مرتبہ، عالی مرتبت، عالی مقام، رفیع المنزلت، میری ذات، میری تخلیق، میری تدبیر، میری کبریائی، میری حکومت میں ایسے ہو کہ نہ لات کا اس میں نہ منات کا، نہ عزا کا، نہ صاف کا، نہ نائلہ کا، نہ کسی ستارے کا، نہ جن کا، نہ کسی بت کا، کسی چیز کی بھی میرے خدائی کے حصے داری میں ایک چھینٹ بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کا نام ہے مخلص ہونا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس طرح مخلص بنانا چاہتے ہیں، تمہیں اوسے سے سنسیر رب کے بارے میں بنانا چاہتے ہیں جیسے وہ تم دودھ پیتے ہو۔ کیا بات ہے، دور سے مثال نہیں لائی، گھر سے بکریوں کی مثال دے دی ہے۔ اب وہ یوٹیوب کا حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس آیت کو جائیں دودھ کے اوپر یوٹیوب میں ڈالیں، جب آپ یوٹیوب میں ڈالیں گے تو سائنٹیفکلی اس بات کو آج کیسے پروف ہوا ہے ہماری دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس وقت قرآن کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو، مگر اس وقت تو خالص بنانا، مخلص بنانا، مخلص کا معنی کیا ہے قرآن تو یہ بتانا چاہتا تھا، اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کا معنی کیا ہے، سنسیئر ہونے کا معنی کیا ہے، یہ بتانا چاہتا تھا۔ مگر آج جب سائنس اپنے عروج پر پہنچی، جب انہوں نے بکریوں کو، اونٹنیوں کو، بھینسوں کو ان کا آپریشن کر کے چیر کر درمیان سے دیکھا کہ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے، کس چیز کا بنتا ہے، یہ مقام کون سا ہے، جب انہوں نے مقام کو فائنڈ کیا تو انہوں نے کہا 1400 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں ایک خبر دی تھی، اس طرف گندگی اور اس طرف خون، مگر ایک چھینٹ نہیں پڑتی، نہ اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے نہ اس کی خوشبو میں فرق آتا ہے۔ یہ کتنی سچی بات تھی، محمد نے تو یہ مشینیں لگائی بھی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، سائنس بھی نہیں دیکھی تھی، مگر جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ آج پروف ہو گیا ہے۔ پروف کیوں نہ ہوتا؟ سائنسدان کہتے ہیں اسی صورت کی پہلی آیت گزری ہے، رسول من اللہ یتلو، یہ وہ رسول ہے جو آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سونا بناتا ہے، تمہیں خالص گھی بناتا ہے۔ یہ معنی ہے مخلصینہ لہ الدین، اس دین کے اندر آنے کا۔ تو اب اس کے باوجود کیا تم کس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہو؟ کیوں تم ان پر ایمان نہیں لاتے؟ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔